یہ کہانی ایک بہت ہی عجیب تضاد کی ہے۔ ایک ایسا سلطان جو کبھی اپنے محل سے نکلا ہی نہیں، لیکن اس کی سلطنت تاریخ میں اپنی سب سے وسیع حدود تک پہنچ گئی۔ چلیے سلطان مراد سوئم کی اس حیران کن داستان میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو آج بھی مورخین کو چکر میں ڈال دیتا ہے۔ سوچے ذرا، ایک طرف سلطنت پھیل رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سلطان ہے جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ بھئی آخر یہ ہوا کیسے؟ اچھا، تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے سلطان مراد سوئم۔ انہوں نے سلطنت کی باغ ڈور ایک ایسے وقت میں سنبھالی جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا دور حکومت تضادات سے بھرا ہوا تھا، جس نے سلطنت کی تاریخ پر بہت گہرے نقش چھوڑے۔ تو چلیے پہلے اس کہانی کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، سلطنت کے بیرونی کامیابیاں۔ جب سلطان مراد قسطنطنیہ کے توپ قاپی محل میں مقیم تھے، ان کی فوجیں دنیا بھر میں سرگرم تھیں۔ اور ذرا سوچئے یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ 1576 میں مراکش پر کنٹرول، پھر ایران کے صفویوں کے خلاف ایک لمبی اور کامیاب جنگ، اور افریقہ کے سواحلی ساحل تک عثمانی اثر و رسوخ کا پھیلنا۔ یہ سب تب ہو رہا تھا جب مراد اپنے محل کی چار دیواری میں تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سلطنت صرف اپنی جگہ نہیں بچا رہی تھی، بلکہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مراکش کو عثمانی حلقے میں لانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی طرح ایران کے صفویوں کے خلاف جنگ نے سلطنت کی مشرقی سرحدوں کو بہت وسیع کر دیا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست کتنی عجیب چیز ہے۔ سلطان مراد سوئم اور انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا۔ ان کا مشترکہ دشمن تو اسپین تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی بنیادوں پر بھی ایک مشترکہ زمین تلاش کر لی۔ دونوں ہی کیتھولک عقائد کے خلاف تھے۔ تو باہر تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اب ذرا پردہ اٹھا کر محل کی دیواروں کے پیچھے جھانکتے ہیں۔ باہر کی کامیابیوں کے برعکس اندر کی صورتحال بہت ہی الگ اور پیچیدہ تھی۔ یہ الفاظ ان کے ذاتی معالج کے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کی ایک صاف تصویر دکھاتے ہیں۔ ان کا دن ایک طے شدہ معمول کے مطابق گزرتا تھا، لیکن یہ دنیا کے معاملات سے بالکل الگ تھا۔ نماز، مطالعہ، باغ میں چہل قدمی اور حرم کے ساتھ وقت گزارنا، بس یہی ان کی کل کائنات تھی۔ لیکن جب سلطان اپنی ہی دنیا میں گم تھے، سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ نئی دنیا سے آنے والی چاندی نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی چری فوجی تنخواہیں نہ ملنے پر بغاوت پر اتر آئے تھے، اور بدعنوانی جڑوں تک پھیل چکی تھیں۔ اور تو اور حرم کے اندر ان کی والدہ نور بانو اور پسندیدہ کنیز صفیہ سلطان کی طاقت کی جنگ نے اصل اختیارات سلطان کے ہاتھ سے لے کر محلاتی سازشوں کے حوالے کر دیے تھے۔ اب ہم مراد کے زندگی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیران کن اور ڈرامائی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ان کے دور کے تضادات کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ شروع میں مراد صرف اپنی ایک کنیز صفیہ سلطان کے وفادار تھے، لیکن پھر انہیں ایک مسئلہ لاحق ہو گیا۔ ان کی والدہ نور بانو سلطان نے فوراً الزام لگایا کہ یہ صفیہ کی طرف سے کیا گیا جادو ٹونا ہے تاکہ شاہی خاندان پر اس کا کنٹرول قائم رہے۔ خیر، درباری طبیبوں نے آخر کار ایک علاج تیار کیا جو کامیاب بھی رہا، لیکن اس کامیابی کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ سلطان کی جنسی خواہشات بے قابو ہو گئیں، اور اس نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ سلطنت کی تقدیر کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس علاج کے بعد سلطان مراد کے ہاں اندازاً 100 سے بھی زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ۔ یہ تعداد خود ہی بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت ہی سیاہ پہلو بھی ہے۔ مراد کے انتقال کے فوراً بعد جب ان کے بیٹے محمد سوئم تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ زندگی کا وہ جشن ایک ہی لمحے میں موت کے ماتم میں بدل گیا۔ اب یہ سننے میں تو بہت وحشیانہ لگتا ہے، اور ہے بھی، لیکن اس وقت اس سلطنت عثمانیہ کی ایک قائم شدہ روایت کا حصہ تھا جسے قانون برادر کشی کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد سلطنت کو تخت نشینی کی خونی جنگوں سے بچانا تھا۔ یہ ایک سفاکانہ منطق تھی، لیکن عثمانیوں کے نزدیک سلطنت کے استحکام کے لیے ضروری تھی۔ اس قانون نے سلطنت کو کئی ممکنہ خانہ جنگیوں سے تو بچایا، لیکن اس کی انسانی قیمت بہت بھاری تھی۔ تو پھر ہم مراد سوئم کو کس نظر سے دیکھیں؟
ایک فن پرست سلطان یا ایک ایسا بادشاہ جس کے دور میں سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھی گئی؟ آئیے ان کی شخصیت کے آخری تضادات کو بھی دیکھتے ہیں۔ اپنی تمام تر گوشہ نشینی کے باوجود مراد فنون کے بہت بڑے قدردان تھے۔ انہوں نے شاہی مصوروں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور تاریخ کے کچھ سب سے نفیس اسلامی مخطوطات تیار کروائیں، جیسے سیر نبی جو پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک شاندار تصویری کام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ خود بھی لکھتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب المنامات، یعنی خوابوں کی کتاب۔ یہ ان کی گہری روحانی اور باطنی زندگی کی ایک جھلک ہے، ایک سلطان کی روح کی گہرائیوں میں ایک نایاب جھلک۔ اور شاید ان کی پوری زندگی کا اصل خلاصہ ان کے اپنے ان الفاظ میں ہے۔ یہ وہ بوجھ تھا جو وہ محسوس کرتے تھے، ایک طرف سلطنت کی ذمہ داریاں اور دوسری طرف ایک روحانی سکون کی تلاش۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے جسے وہ اصل میں نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کی وراثت کیا ہوئی؟ ایک ایسا دور جہاں سلطنت کی سرحدیں پہلے سے کہیں زیادہ پھیل گئیں، لیکن اسی وقت اندر ہی اندر وہ مسائل بھی پنپ رہے تھے جنہوں نے آنے والی صدیوں میں سلطنت کو کمزور کر دیا۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک بہت ہی پیچیدہ امتزاج ہے۔ اور آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا مراد سوئم ایک کامیاب حکمران تھے جن کے دور میں سلطنت اپنے عروج پر پہنچی، یا ایک کمزور بادشاہ جن کی گوشہ نشینی نے سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھی؟ شاید سچ ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے۔